فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈ وولف-ہیکل کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور لبنان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو۔ پاکستان اور لبنان میں افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ جنرل روڈ وولف-ہیکل نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام میں پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ لبنان کے فوجی سربراہ کو GHQ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ایران سے معاہدے کا منصوبہ چند روز میں پیش کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکہ بہت جلد کامیابی کا اعلان کرے گا۔ آئندہ 2 ہفتے میں ایران کے حوالے سے مکمل فتح کا اعلان متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کو بتا دیا تھا کہ جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ 5 ممالک نے مجھ پر نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ حتمی معاہدے کے حوالے سے مثبت اشارے نہیں ملے۔ جوہری پروگرام اور یورینیم افزودگی کے معاملے پر کچھ رکاوٹیں ہیں۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کی کمی اب بھی موجود ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، ہمیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم نے ایک بار بھی امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی ہے۔ امریکہ خود ایران سے مذاکرات کا خواہاں ہے۔ ہم نعروں یا محض وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالیباف کا امریکہ کو واضح پیغام، کہا جنگ کا خاتمہ اور خطے میں استحکام ہمارا مقصد ہے، لیکن جنگ کے خاتمے اور استحکام کا مطلب امریکہ سے تعلقات کی بحالی نہیں۔ ہم بحری ناکہ بندی کو دشمن کے لیے ایک اور شکست میں بدل دیں گے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا، مفاہمتی یادداشت سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان متفقہ نکات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط ہے۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہتے ہیں جنگ کو مزید جاری رکھنا ایران کے مفاد میں نہیں۔ وہ سنجیدہ تجاویز پیش کر رہے ہیں جن کی ہم یقیناً تصدیق کریں گے۔ ایران مذاکرات کی میز پر آ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنا امریکی عوام کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہوا، امریکہ سے حتمی مسودے پر بات چیت جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا، مسودے اور گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ لبنانی صدر نے اسرائیل کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں صدر جوزف عون نے کہا، عسکری حل اسرائیل کے لوگوں کو کبھی تحفظ اور سلامتی نہیں دے سکتا۔ ہم بات چیت کے لیے تیار اور پرعزم ہیں۔ اسرائیل بھی تیار ہے تو آئیں بیٹھ کر بات کریں۔ لبنانی صدر نے کہا، جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے تک وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کریں گے۔ بجٹ کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل، حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ وزارت پارلیمانی امور نے 12 جون بروز جمعے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ حکومتی ارکان قومی اسمبلی کو جمعرات کی رات تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی۔
پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بجٹ تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کی یقین دہانی کرا دی۔ ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، بلاول بھٹو، محسن نقوی، اسحاق ڈار اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی بھی ملاقات، آزاد کشمیر کی صورتحال اور وفاقی بجٹ پر بات ہوئی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی۔ کراچی میں صبح سے ہی پارہ 31 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کی شدت 37 تک محسوس ہونے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ لاہور میں بھی سورج کا پارہ ہائی، شدید گرمی۔ پاکستان کے خلاف الزامات بے بنیاد اور پروپیگنڈا ہیں۔ افغانستان نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان پاکستان اور دیگر ممالک کے سیکیورٹی خدشات کے نظر انداز کر رہا ہے۔ صورتحال درست کرنے کا موقع اب بھی ہے، لیکن وقت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ پاکستان اپنی سلامتی اور ہر قیمت پر اس حوالے سے دفاع کرے گا۔ مزید کہا، بھارت نے ٹی ٹی پی کی مذمت کی، نہ بی ایل اے کی۔ بی ایل اے دراصل فتنہ ہندوستان ہے۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پی پی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد پی ٹی ایم طرز پر ہوگا۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی، گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اتحادی حکومت میں وزارتوں کی تقسیم کا فارمولا بھی طے پا گیا۔ ادھر گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے 2 حلقوں کے 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم۔ جی بی اے 15 کے ایک اور جی بی اے 16 کے 3 پولنگ سٹیشنز پر 15 جون کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ آزاد کشمیر میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، کوہالہ میں مارکیٹیں کھلی رہیں۔ احتجاج کی کال مسترد، کالعدم کمیٹی کے مسلح عناصر کی اداروں پر فائرنگ۔ مسلح افراد نے سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ذمہ داری کا مظاہرہ۔ محدود کارروائی میں سی ایم ایچ کا محاصرہ ختم کرایا۔ 6 جون سے اب تک 4 اہلکار شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ پولیس کے 3 اور ایف سی کا 1 اہلکار شامل ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے پنجاب حکومت کا پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس۔ صوبے میں گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سستی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلور ملز کو گندم 3,300 روپے من کے حساب سے فراہم کی جائے گی۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل بل 2026 قانون بن گیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر بل کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزارت قومی صحت بل کی منظوری سے نرسنگ مڈ وائفری شعبے کی ریگولیٹری اصلاحات کی راہ ہموار ہو گئی۔ جعلی دستاویزات پر افغان باشندوں کے پاکستانی پاسپورٹ بنانے والا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا کراچی میں شارع فیصل پر پاسپورٹ آفس پر چھاپا۔ 70 سے زائد مشتبہ غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ بنانے کی جعلی دستاویزات برآمد۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ کو حراست میں لے لیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی H-1B ویزا پالیسی غیر قانونی قرار۔ وفاقی امریکی جج نے کہا، ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر اقدام کر کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس H-1B ویزا $1,00,000 ٹیکس عائد کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے عدالتی فیصلے کو جوڈیشل ایکٹیویزم قرار دے دیا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ پاکستان ٹیم کا ڈربی میں ٹریننگ سیشن۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاکستان آج اسکاٹ لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔
فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں صرف 2 روز باقی، تاریخ میں پہلی بار 48 ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ رونالڈو اور میسی سمیت 1248 کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ فیفا کا ورلڈ کپ کے دوران بدتمیزی، اعتراض اور قانون کی خلاف ورزی پر سخت سزا دینے کا فیصلہ۔ میچ کے دوران بات چیت کرتے منہ چھپانے پر ریڈ کارڈ دکھایا جائے گا۔ احتجاجاً میدان چھوڑا تو میچ سے نکال دیا جائے گا۔ تھرو ان اور کک کے لیے 5 سیکنڈ کا وقت ملے گا۔ کھلاڑی کی تبدیلی 10 سیکنڈ میں کرنا ہوگی۔ علاج کے لیے باہر جانے والے کھلاڑی کو کھیل شروع ہونے کے 1 منٹ بعد دوبارہ داخلے کی اجازت ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ میں گرمی کا توڑ، دونوں ہاف میں بھی بریک ہوگی۔ فیفا نے قانون متعارف کرا دیا، دونوں ہاف کے 22ویں منٹ کے بعد 3 منٹ کی واٹر بریک ہوگی۔ فٹ بال کے میدان میں کھلاڑیوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال۔ گیند کو کب، کہاں اور کتنی رفتار سے کک ماری گئی، فٹ بال میں نصب جدید سینسر مکمل معلومات فراہم کرے گا۔ گراؤنڈ میں لگے جدید کیمروں سے بھی اہم فیصلے سیکنڈز میں کرنا ممکن ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 افریقہ کے بہترین ریفری کا ایوارڈ جیتنے والے صومالی ریفری عمر ارتان کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ عمر ارتان فیفا ورلڈ کپ میں صومالیہ کی نمائندگی کرنے والے پہلے ریفری ہیں۔ صومالی حکام کے مطابق عمر ارتان کو شرکت سے روکنا فٹ بال کے اصولوں اور کھیلوں کی روح کے منافی ہے۔ امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ کے میچ کھلاڑیوں کے لیے وبال بن گئے۔ سینیگال کی فٹ بال ٹیم کے ساتھ امریکی ایئرپورٹ پر ناروا سلوک، خصوصی طیارے سے اترتے ہی کھلاڑیوں کے مجرمان کی طرح جامع تلاشی لی گئی۔